بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ آج کا درس انشاءاللہ بدعت کی تعریف اور اس کی انواع و اقسام اور احکام کے تعلق سے ہیں، جو کہ فضیلت الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا درس ہے، جو آپ کے دروس کے مجموعے میں بھی موجود ہے اور ہماری شائع کردہ کتاب عقیدہ توحید اور اس کے منافی امور میں بھی اسے بطور ایک چیپٹر کے ایک باب کے رکھا گیا ہے، اور جسے ان قریب ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی شائع کریں گے، چونکہ ساتھی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس میں کافی لوگ بدعات پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جیسا کہ مشہور و معروف عید میلاد النبی کے نام سے منائی جاتی ہیں. تو یہ مناسب رہا کہ اس تعلق سے ہم کچھ اصول و ضوابط، احکام اور دلائل پڑھیں اور اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچانے کی بھی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالی جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بدعت کے متعلق مختلف ابواب یا فصول شیخ نے قائم کیے ہیں، عناوین، جیسے کہ بدعت کی تعریف اور اس کے اقسام احکام، اور مسلم معاشروں میں بدعت کا ظہور کیسے وہ ظاہر ہوئی، اس کے اسباب، اور بدعتیوں سے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور ان کے رد کے سلسلے میں اہل سنہ والجماعہ کا منہج. پھر آخر میں آج کل کی کچھ نئی بدعتوں کے نمونے پیش کیے شیخ نے، جیسا کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن و جلوس اور بعض مقامات، آثار اور زندہ و مردہ اشخاص وغیرہ سے برکت حاصل کرنا، امور عبادت اور تقرب الہی میں بدعات. شروع کرتے ہیں ہم بدعت کی تعریف اور اس کی اقسام و احکام. بدعت کی تعریف لغت کے اعتبار سے بدعت لفظ البدع سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے الاختراع علی غیر مثال سابق، بغیر سابقہ مثال کے کسی چیز کی ایجاد و اختراع. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں، بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یعنی بغیر سابقہ مثال کے زمین و آسمان کا ایجاد کرنے والا ہے. ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحقاف میں، قل ما كنت بدعا من الرسل، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں، انوکھا پیغمبر نہیں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لانے والا کوئی پہلا پیغمبر تو نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے بہت سارے پیغمبر آ چکے ہیں. اور عام بول چال میں کہا جاتا ہے ابتدع فلان بدعتا، فلاں شخص نے فلاں بدعت ایجاد کی، یعنی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا تھا. اور بدعت کی اقسام کے تعلق سے اور انواع کے تعلق سے یہ ہیں کہ اس کی دو قسمیں ہیں. عادات و اطوار کی بدعت، جیسے نئی ایجادات و اختراعات کی بدعت، یہ بدعت جائز ہے اس لیے کہ عادات و اطوار کے اندر اصل مباح اور حلال ہے دنیاوی اعتبار سے جو نئے کام ہوتے ہیں اور ایجادات ہوتی ہیں. بدعت کی دوسری قسم دین کے اندر بدعت پیدا کرنا، یہ بدعت حرام ہے اس لیے کہ شریعت و دین میں دراصل شریعت اور جو دین ہے دراصل توقیفی چیز ہے، یعنی وحی الہی کے تابع ہیں. توقف اختیار کیا جاتا ہے جب تک دلیل نہ ملے کسی کام کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی صحیح بخاری اور مسلم میں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملے دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو مردود ہے. ایک اور روایت میں ہے جو صحیح مسلم میں ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا معاملہ دین نہیں وہ مردود ہے.
تو دین میں بدعت کی بھی دو مزید اقسام ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ قولی اور اعتقادی بدعت ہیں، جیسا کہ گمراہ فرقے جہمیہ، معتزلہ، روافض، شیعہ جو ہیں، اور تمام گمراہ فرقوں کے اقوال اور تحریریں اور ان کے عقائد ہیں. دوسری قسم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی عبادت کے ساتھ کرنا، ایسے طریقے سے کرنا جو اس نے مشروع قرار نہ دی ہو. اس کی بھی متعدد اقسام ہیں جو حسب ذیل شیخ جو ہے ذکر فرماتے ہیں. نمبر 1، جس میں اصل عبادت ہی بدعت ہو، جیسے عبادت کا کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس کی شریعت میں کوئی جو ہے سند نہ ہو. مثلا نئی اور غیر مشروع نماز نکالی جائے، یا غیر مشروع روزے رکھے جائیں، یا نئی عید منائی جائے جیسے عید میلاد مناتے ہیں لوگ. دوسرا یہ کہ عبادت تو جو مشروع عبادت ہے، جائز ثابت ہے، اس میں کسی چیز کا اضافہ کر دیا جائے، جیسے ظہر یا عصر کی نماز میں 1 رکعت بڑھا کر اس کی رکعتیں 5 کر دی جائیں وغیرہ. تیسری یہ کہ مشروع جو عبادت ہے اس کی ادائیگی میں بدعت پیدا کر لی جائے اور غیر مشروع طریقے سے اسے ادا کیا جائے. جیسے مسنون دعائیں تو ثابت ہیں مگر ان کو اجتماعی طور پر اور لہک لہک کے گا گا کر پڑھا جائے، یا پھر عبادت میں نفس کے اوپر انسان اپنے اتنی سختی کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے، اس کی سنت کے دائرے سے نکل جائے. چوتھا یہ کہ کسی مشروع عبادت کے لیے غیر مشروع وقت کا تعین کیا جائے، جیسے نصف شعبان کے دن کے روزے کے لیے، نصف شعبان کو دن کے روزے کے لیے اور رات کو قیام کے لیے جو ہے خاص کر لینا. کیونکہ نماز اور روزہ تو اصلاً مشروع ہیں، لیکن اس کے کوئی خاص اوقات مقرر کرنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل درکار ہے. چنانچہ دین میں بدعت اور اس کی تمام اقسام کا حکم شیخ ذکر کرتے ہیں کہ دین میں ہر بدعت حرام و گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. امام ترمذی نے سے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی نئی باتوں سے بچو. ہر نئی بات یعنی دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ایک اور جگہ ارشاد گرامی ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ ورد. متفق علیہ حدیث پہلے بھی گزری کہ جو ہمارے اس امر میں، دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اور دوسری روایت کے بھی الفاظ آپ نے سنے تھے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو کوئی ایسا عمل کرے جس پر ہمارا دین نہیں، ہمارا معاملہ امر نہیں تو مردود ہے. تو ان حدیثوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ دین کے اندر پیدا کی ہوئی ہر چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی و مردود ناقابل قبول ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات و اعتقادات میں، عقائد میں بدعت حرام ہے، لیکن بدعت کی نوعیت کے اعتبار سے اس کی حرمت کا حکم مختلف ہوگا. چنانچہ بعض بدعات تو کھلا ہوا کفر ہے، جیسے فوت شدگان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کرنا اور قبروں پر نظر و نیاز چڑھانا اور اصحاب قبر سے فریادیں کرنا، ان سے استغاثہ کرنا، ان سے فریادیں کرنا، انہیں پکارنا. اسی ضمن میں غالی قسم کے جہمی معتزلی لوگوں کے اقوال بھی آتے ہیں. اور بعض بدعات شرک کے وسائل ہیں، اس تک پہنچانے والے ہیں، جیسے قبروں پہ تعمیر کرنا، مزارات بنانا، وہاں کی نماز و دعا وغیرہ اس کو خصوصی سمجھ کے وہاں پر ادا کرنا. بعض بدعات اعتقادی فسق کے درجے میں آتی ہیں، جیسے خوارج، قدریہ اور مرجیہ وغیرہ کے اقوال اور اعتقادات میں بدعت جو شرعی دلائل کے مخالف ہیں. اور بدعات میں بعض ایسی ہیں کہ جو معصیت و نافرمانی ہیں، جیسے شادی نہ کرنا، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزے رکھنے کی بدعت اور جنسی شہوت کو ختم کرنے کے لیے خصی ہونا وغیرہ کی بدعت. اس کے لیے آپ دیکھیں شیخ نے حوالہ دیا الاعتصام امام الشاطبی کی کتاب. ایک انتباہ کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں جو شخص بھی بدعت کی 2 قسمیں کرتا ہے، اس طور پہ کہ ایک بدعت حسنہ اچھی بدعت ہوتی ہے اور دوسری بدعت سیئہ بری بدعت ہوتی ہے، تو وہ غلطی پر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مخالفت کرتا ہے
آپ نے عام ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعتوں کو گمراہی قرار دیا ہے، جبکہ بعض بدعت کو بدعت حسنہ کہنے والا گویا ہر بدعت کو گمراہی و ضلالت نہیں سمجھتا۔ علامہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ شرح الاربعین میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ہر بدعت گمراہی ہے بہت جوامع الکلم، جامع ترین کلمہ ہے، جس سے کوئی بدعت بھی باہر نہیں نکل سکتی ہے۔ یہ دین کا بہت ہی بنیادی قاعدہ ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے قول کے مطابق ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس معاملے دین میں ایسی نئی بات ایجاد کرے جو اس میں سے نہیں تو مردود ہے۔ لہذا ہر نئی چیز جو دین کی طرف منسوب کی جائے گی اور دین میں اس کی کوئی اصل نہ ہوگی، اس کی گمراہی اور ضلالت میں کوئی شک نہیں، اور دین اس سے بری الذمہ ہے، چاہے اس میں اعتقادی مسائل ہوں یا ظاہری و باطنی اقوال و اعمال ہوں۔ یہ جامع العلوم والحکم میں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ بدعت حسنہ کے قائلین کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول تراویح کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی یہ بدعت ہے۔ تو بدعت حسنہ کے قائلین یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سی چیزیں نئی پیدا کی گئی ہیں، لیکن ہمارے اسلاف کرام سلف صالحین نے اس کا انکار نہیں کیا، جیسے ایک کتاب میں قرآن کو جمع کرنا کتاب کی صورت میں، یا حدیث کی تدوین و تحریر وغیرہ۔ اس طرح کے سوالات کا جواب ہمارے نزدیک یہ ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کی اصل بنیاد شریعت میں موجود ہے، لہذا یہ بدعت نہیں ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول بھی صحیح ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے بدعت کے لغوی معنی کو لیا ہے، شرعی معنی نہیں۔ لہذا جس عمل کی شریعت میں اصل دلیل موجود ہے، پھر اگر اسے بدعت کہا جائے تو یہ سمجھیے کہ یہاں بدعت سے مراد بدعت لغوی ہے، نہ کہ بدعت شرعی، کیونکہ شرعی بدعت وہ ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہ ہو۔ قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کرنے کی شریعت میں اصل موجود ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید کو لکھ لینے کا حکم دیتے تھے، مگر چونکہ قرآن مجید پہلے مختلف جگہوں میں متفرق و منتشر لکھا ہوا تھا، لہذا صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی خاطر اسے ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں تراویح کی نماز پڑھی پھر چھوڑ دی، اس ڈر سے کہ کہیں ان پر فوت نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم برابر اسے پڑھتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے بعد بھی الگ الگ انداز میں پڑھتے رہے، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا، جس طرح سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے تھے۔ لہذا یہ دین کے اندر کوئی بدعت نہیں ہے۔ تدوین حدیث کی بھی شریعت میں اصل موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی فرمائش پر بعض حدیثوں کے لکھنے کا حکم دیا تھا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں احادیث لکھا کرتے تھے، اور ہو سکتا ہے یہ کتابت کی غلطی ہو، کیونکہ صحیح بخاری میں خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے بڑھ کر کوئی حافظ نہیں تھا سوائے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔ بہرحال اس سے بھی احادیث کی کتابت کا ثبوت تو مہیا ہو ہی گیا الحمدللہ۔ تو شیخ فرما رہے تھے کہ لکھ لیا کرتے تھے، مگر عمومی طور پر قرآن و حدیث میں خلط ملط ہونے کے اندیشے کے پیش نظر اس کی کتابت سے روکا گیا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی قرآن کریم مکمل ہو چکا تھا، بس وہ اندیشہ بھی ختم ہو گیا جس کے لیے حدیث کی تدوین اور اسے لکھنا ممنوع تھی، یعنی قرآن اور حدیث میں خلط ملط نہ ہو جائے، مکس اپ نہ ہو جائے۔ لہذا آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حدیث کی تدوین کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اجر خیر سے نوازے کہ انہوں نے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع ہونے اور شرارتیوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ آگے سے فرماتے ہیں کہ مسلم معاشروں میں بدعت کا ظہور اور اس کے اسباب، کیوں یہ ظاہر ہوتی ہیں، اس کے کیا اسباب تھے اور کیوں یہ پیدا ہوئی۔
فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی زندگی میں بدعت کا ظہور اس ضمن میں دو مسئلے میں بیان ہوں گے. پہلا یہ کہ جو بدعت ظاہر ہوئی تھی اس کا کیا وقت تھا، ظہور بدعت کا وقت، پہلا مسئلہ. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علوم و عبادات سے متعلق عام بدعتیں امت کے اندر خلفائے راشدین کے آخری دور ہی سے ظاہر ہونے لگی تھیں، اور اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی. آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زیادہ عرصے زندہ رہے گا تو بہت اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اسے چاہیے کہ میری سنت اور میرے بعد جو ہدایت یافتہ خلفاء راشدین ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہے مضبوطی سے. یہ ابو داؤد اور الترمذی کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ حدیث حسن صحیح ہے. تو امت میں پہل قدریہ، مرجیہ، شیعہ اور خوارج کی بدعتیں ظاہر ہوئیں. پھر جب عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد امت میں تفرقہ پیدا ہوا تو حروریہ کی بدعت ظاہر ہوئی. پھر صحابہ کرام کے آخری عہد میں یعنی ابن عمر، ابن عباس اور جابر رضی اللہ عنہم وغیرہ کے آخری عہد میں قدریہ کی بدعت ظاہر ہوئی جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. پھر اس سے قریبی زمانے ہی میں مرجیہ کا بھی ظہور ہوا، اور جہاں تک جہمیہ کا تعلق ہے تو وہ تابعین کے آخری عہد اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوئے. یہ بھی مشہور ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے لوگوں کو خبردار کیا تھا. البتہ جہم کا ظہور خراسان میں خلیفہ ہشام بن عبد الملک رحمہ اللہ کے عہد میں ہوا. یہ بدعتیں دوسری صدی ہجری میں ظاہر ہو گئی تھی جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے. صحابہ کرام نے اس طرح کے بدعتیوں کی مخالفت کی تھی، اس طرح کی بدعتوں کی مخالفت کی تھی. پھر بعد میں معتزلہ کی بدعت سامنے آئی اور مسلمانوں میں فتنہ اور فساد کا دور شروع ہو گیا. پھر لوگوں میں اختلاف رائے، اختلاف آراء اور بدعت اور خواہشات کی طرف میلان اور جھکاؤ کا ظہور ہوا. پھر فضیلت والے زمانے گزرنے کے بعد، خیر القرون کے بعد، تصوف کی بدعت، قبروں کو پختہ بنانے کی بدعت سامنے آئی. اس طرح جو زمانہ گزرتا گیا نئی نئی بدعتیں سامنے آتی گئیں اور اس کی شاخیں پھیلتی گئیں. شیخ نے یہاں پر کچھ فرقوں کے نام لیے ہیں، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ان کا کچھ تعارف نہ ہو. مختصراً یہ ہیں کہ مثلا جو قدریہ ہیں یہ لوگ تقدیر الہی کے منکر ہیں اور انسان کو مختار کل مانتے ہیں، اور جو مرجیہ ہیں یہ لوگ عمل کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے اور نہ ہی ایمان کی کمی اور زیادتی کے قائل ہیں. اور شیعہ یا جو روافض ہیں ان کے گمراہ کن اور کفری عقائد لوگوں میں معروف و مشہور ہیں. اور خوارج ان کی مشہور صفات میں سے مسلمانوں کی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے تکفیر کرنا اور ظالم مسلم حکمرانوں پر خروج کرنا. اور جہمیہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے مکمل طور پر منکر ہیں. اور معتزلہ ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں مگر اسماء کو مانتے ہیں اور دین میں عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے عقل، منطق اور علم الکلام کے قائل ہیں. ساتھ ہی خوارج کی طرح حکمرانوں پہ خروج کے بھی قائل ہیں اور گنہگار مسلمانوں کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر، مگر آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس کے بھی قائل ہیں. اور جو صوفیت ہیں یہ بھی معروف ہے، جو ترک دنیا، تزکیہ نفس اور زہد کے نام پر عجیب و غریب ریاضتیں اور غیر ثابت شدہ عبادات بجا لاتے ہیں اور عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز میں اللہ ہے یا ہر چیز خود اللہ ہے نعوذ باللہ اس کے قائل ہیں، اور دیگر مزار پرستی سے متعلق جو ان کی باتیں ہیں جانی پہچانی ہیں. تو یہ ان کا کچھ تعارف تھا کہ یہ الفاظ یہاں پر باقاعدہ ذکر کیے گئے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ جو قول ابھی ہم نے ذکر کیا پورا یہ مجموع الفتاوی میں موجود ہے. دوسرا مسئلہ، آپ نے وقت سنا کہ بدعت کب ظاہر ہوئی تھی. اب بدعت کے ظاہر ہونے کی جگہ کون سی تھی، کہاں ہوئی تھی، کیسے؟ فرماتے ہیں کہ بدعت کے ظہور کے معاملے میں مختلف ممالک اور شہر مختلف حالات سے گزرے ہیں. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ بڑے شہر جہاں صحابہ کرام نے سکونت اختیار کی وہاں رہے اور جہاں سے علم و ایمان کے چشمے پھوٹے 5 ہیں: حرمین شریفین یعنی مکہ اور مدینہ، عراقین یعنی کوفہ و بصرہ اور شام،
انہی 5 شہروں سے قرآن و حدیث، فقہ و عبادات اور ان کے علاوہ اسلام کے دیگر امور کی نشر و اشاعت ہوئی۔ مدینہ نبویہ کو چھوڑ کر انہی شہروں سے اصولی بدعتیں بھی نکلی ہیں۔ کوفہ سے تشیع اور ارجاء کی بدعت نکلی اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی۔ شہر بصرہ سے قدریہ، اعتزال اور فاسد طریقہ عبادت کی بدعتیں ظاہر ہوئیں اور وہاں سے دوسرے شہروں میں پھیلی۔ شام سے ناصبیہ اور قدریہ کی بدعتیں نکلیں اور جہمیہ کی بدعت خراسان سے نکلی، جو سب سے بری بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا مکمل انکار۔ شیخ نے جو یہاں پر ناصبی ذکر کیا ہے فرقے کا، ناصبی لوگ رافضیوں کی ضد ہے، یعنی جہاں رافضی اہل بیت کی شان میں غلو سے کام لیتے ہیں تو ناصبی ان کی شان میں تنقیص کے مرتکب ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں ناصبی۔ تو بدعت کا ظہور عموماً ان شہروں میں زیادہ ہوا جو مدینہ نبویہ سے زیادہ دور تھے، خاص طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب حروریہ خوارج کو کہا جاتا ہے، ان کے جہاں وہ ظاہر ہوئے تھے، جس مکان سے، جس جگہ سے، اس نام کی، اس علاقے کی طرف منسوب ہو کر حروریہ فرقہ وجود میں آیا تو بدعت کا بازار گرم ہوا۔ اور جہاں تک مدینہ نبویہ کی بات ہے تو یہ شہر ہمیشہ بدعت و خرافات سے پاک رہا۔ اگر کوئی اپنے اندر بدعت کو چھپا کر رکھتا بھی تھا، جیسا کہ قدریہ وغیرہ کی ایک قوم وہاں موجود تھی، تو وہ بھی وہاں ذلیل و مذموم ہی تصور کیا جاتا تھا اور مغلوب و ذلیل ہی بن کر رہتا تھا، برخلاف کوفہ کے کہ جہاں تشیع اور ارجاء پھیلا، اور بصرہ کے کہ جہاں اعتزال و بدعتیانہ عبادات خوب چمکی۔ شام میں ناصبہ کا دورہ تھا۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دجال مدینہ نبویہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی کا اثر ہے کہ مدینہ نبویہ ہمیشہ اصحاب امام مالک رحم اللہ کے دور تک، جو دوسری چوتھی صدی کے لوگ ہیں، علم و ایمان کا گہوارہ رہا ہے۔ یہ بات بھی مجموع الفتاوی میں شیخ نے ذکر کی۔ تو ابتدائی 3 صدیوں میں جو اسلام کے افضل ترین دور ہیں، خیر القرون ہیں، مدینہ نبویہ میں کوئی ظاہری بدعت نہیں ہوئی اور نہ ہی اصول دین سے متعلق کوئی بدعت سامنے آئی جیسے دوسرے شہروں میں ہوا۔ تو آپ نے سنا کہ بدعت کے پیدا اور ظاہر ہونے کا وقت اور اس کی جگہ۔ اب جو ہے جو ظہور بدعت ہے اس کے اسباب، بدعت کیوں ظاہر ہوتی ہے اس کے اسباب ذکر کرتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے سے انسان بدعات و خرافات اور ہر گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، سورۃ الانعام میں۔ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ یہی ہے، صراط مستقیم، تو تم اس پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اس کے راستے یعنی اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ اس بات کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں کر دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ فقال هذا سبیل اللہ، یہ اللہ تعالی کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ خطوط کھینچے، لکیریں کھینچی اور فرمایا وَهَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، اور فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک پر ایک شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ مختلف جو راہیں ہیں۔ اور پھر ثم تلا، پھر یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا سورۃ الانعام کی کہ یہ میرا سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے، اسی پر چلنا، دیگر راہوں پر نہ چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے جدا کر دیں گے۔ یہ حدیث مسند احمد اور الحاکم اور ابن حبان کی ہے۔ لہذا جو بھی کتاب و سنت کی مضبوط رسی کو چھوڑے گا اسے گمراہ کن راستے مختلف بدعات و خرافات اپنی طرف کھینچے گی۔ بدعت کے ظہور کے اسباب و عوامل یہ ہیں، حسب ذیل شیخ ذکر فرماتے ہیں کہ دین کے احکام سے ناواقفیت،
خواہشات نفس کی پیروی، احوا کی پیروی، اور شخصیتوں اور آرا جو ان کی رائے ہیں اس کے تعلق سے تعصب کرنا، اور کافروں کی نقالی اور تقلید کرنا۔ ان چیزوں کی کچھ تفصیل آگے شیخ ذکر کرتے ہیں کہ احکام دین سے ناواقفیت، لا علمی، جہالت بھی بہت بڑا سبب ہے، چونکہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جاتا ہے لوگ رسالت کے آثار سے دور ہوتے جاتے ہیں، علم سمٹتا جاتا ہے اور جہالت پھیلتی جاتی ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی، آپ نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، یہ حدیث پہلے بھی گزری کہ تم میں سے جو زیادہ عرصے میرے بعد زندہ رہے گا تو بہت سے اختلافات دیکھے گا، اسے نظر آئیں گے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو بندوں سے یوں ہی نہیں چھین لے گا یا چھین کر اٹھاتا ہے، بلکہ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم کو علماء کے اٹھائے جانے کے ساتھ اٹھاتا ہے، حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا، اتخذ الناس رؤوسا جحالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا دیتے ہیں، اپنا سرکردہ سردار بنا دیتے ہیں، لیڈر بنا دیتے ہیں۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا، پھر ان سے سوال کرتے ہیں، فتوے پوچھتے ہیں، وہ بغیر علم کے فتوا دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے، مشہور حدیث ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بدعت کا خاتمہ، قلع کا صرف علماء، علم اور علماء ہی کر سکتے ہیں، لہذا جب علم اور علماء کا فقدان ہوگا بدعت کو پھلنے پھولنے کا موقع مل جائے گا اور بدعتیوں کا خوب دور دورہ ہوگا۔ دوسرا سبب جو شیخ نے ذکر کیا وہ خواہشات نفس کی پیروی، احوا پرستی جس کو کہتے ہیں۔ جو شخص بھی کتاب و سنت کی پیروی سے گریز کرے گا وہ ضرور اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ القصص میں فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، پھر اگر یہ تمہاری بات نہ مانے، فَاعْلَمْ، تو جان لو کہ انما يتبعون احواءهم، یقیناً یہ اپنی صرف اور صرف اپنی خواہش نفس کی اور احوا کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہش نفس کی پیروی کریں۔ اور فرمایا سورۃ الجاثیہ میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور باوجود جاننے بوجھنے کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، گمراہ ہوا جا رہا ہے تو اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصْرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ راست پہ لا سکتا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی بدعت اور خواہشات نفس کی پیروی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس کے آگے شیخ سبب ذکر کرتے ہیں کہ شخصیت پرستی، اشخاص اور ان کی آراء اور مواقف کے تعلق سے تعصب اختیار کرنا، فرماتے ہیں تعصب حق کی معرفت اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے سورۃ البقرہ میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد، باپ دادوں کو پایا ہے۔ تو آج کل کے تصوف کے مختلف طریقے کے جو پیروکار متبعین ہیں اور قبر پرستوں کا یہی حال ہے، یہ اپنے تعصب میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں کتاب و سنت کی دعوت دی جاتی ہے اور کتاب و سنت کے برخلاف اعمال سے ان کو روکا جاتا ہے تو اپنے مشائخ کا حوالہ دیتے ہیں، اپنے پیروں کا، بڑوں کا اور اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ پھر سبب شیخ نے ذکر کیا کہ کفار کی تقلید اور نکالی کرنا، ان کی دیکھا دیکھی، تو فرماتے ہیں کہ غیر قوموں کی تقلید مسلمانوں کو سب سے زیادہ بدعات و خرافات کے گڑھے میں ڈالتی ہے، جیسا کہ ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث میں آیا ہے
وہ بیان کرتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر، کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کی طرف نکلے. ہم نئے نئے اسلام لائے تھے، نو مسلم تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، اور اس وقت مشرکوں کا ایک درخت تھا، ایک بیری کا پیڑ تھا جس کے پاس وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے پاس بیٹھے رہتے تھے. وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اس پر اپنے اسلحہ لٹکاتے تھے تبرک کے لیے، برکت کے لیے. يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، اسے وہ ذات انوات کا نام دیتے تھے. تو فرماتے ہیں آگے قال فمررنا بالسدرہ، ہم اس بیری کے پیڑ کے پاس سے گزرے. فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، ہمارے لیے بھی ایسا ذات انواط درخت تبرک لینے کے لیے بنا دے جیسا ان کا ذات انواط ہے. فقال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، انها السنن، یہ تو وہی طور طریقے ہیں پہلی امتوں نے اپنائے تھے. قلتم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے تو وہی بات کہی کما قالت بنو اسرائیل، جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، ہمیں بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبودات ہیں. قال انکم قوم تجہلون، انہوں نے کہا کہ بے شک تم تو بالکل جاہل قوم. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ترکبن سنن من کان قبلکم، تم ضرور پیروی کرو گے، انہی راستوں پہ چڑھ دوڑو گے جو تم سے پہلے امتیں یہ اہل کتاب یہود نصارہ کر کے گزرے ہیں. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہیں. اس حدیث میں صاف طور پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ کفار کی تقلید ہی نے بنی اسرائیل کو اس گندے سوال پہ ابھارا تھا کہ ان کے لیے بھی ایک صنم، ایک بت کا بندوبست کیا جائے تاکہ اس کی عبادت کریں. اسی چیز نے بعض صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے پہ مجبور کیا، یعنی اس بات پہ ابھارا کہ ان کے لیے ایک درخت کا انتخاب کیا جائے جس سے وہ تبرک حاصل کریں. آج بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت کافروں کی تقلید میں لگی ہوئی ہے اور مشرکانہ اعمال اور بدعات و خرافات میں پڑی ہوئی ہے. بڑے دھوم دھام سے سالگرہ، برتھ ڈے اور میلاد منایا جاتا ہے، مخصوص اعمال کے لیے دن اور ہفتے منائے جاتے ہیں، مختلف دینی مناسبتوں اور یادگار کے موقعوں پر جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں، مجسمے اور یادگاری علامتیں نصب کیے جاتے ہیں، مجلس ماتم منعقد کی جاتی ہے، عزاداری ماتم، پھر جنازوں کی بدعت اس پر مزید ہے، اس کا تو کیا ہی کہنا. قبروں کو مختہ بنانا، مزارات، قبروں پہ تعمیر کرنا عام رواج پا گیا ہے. آگے فرماتے ہیں شیخ کہ بدعتیوں سے متعلق امت مسلمہ کا موقف اور ان کے رد کے سلسلے میں اہل سنہ والجماعہ کا منہج. بدعتیوں سے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا کیا موقف ہے؟ اہل سنہ والجماعہ برابر، لگاتار اور ہمیشہ بدعتیوں کا رد کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی بدعات و خرافات کا شدت سے انکار کر رہے ہیں اور انہیں ان کی حرکتوں سے روک رہے ہیں، جس کے چند نمونے شیخ نے ذکر کیے. ام دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں دخل علی ابو الدردہ مغضبا فقلت ما له، مجھ پر ابو دردہ داخل ہوئے، شدید غصے میں تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا واللہ ما عرف فیہم شیئا من امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انہم یصلون جمیعا، کہ اللہ کی قسم آج مسلمانوں میں نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امر یعنی سنت میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی سوائے یہ کہ بس با جماعت مل کر وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ حال ہو گیا تھا، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال شیخ فرماتے ہیں عمر بن یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو اور انہوں نے اپنے والد کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم ظہر کی نماز سے پہلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے دروازے کے پاس بیٹھا کرتے تھے. جب وہ نکلتے تھے تو ان کے ساتھ مسجد کی طرف چل پڑتے تھے. ایک دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور پوچھا کیا ابو عبد الرحمن یعنی ابن مسعود کی کنیت ہے آ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گئے یہاں تک کہ ابو عبد الرحمن نکل آئے.
جب وہ نکلے تو ہم سب مل کر ان کی طرف بڑھے تو انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، ہم نے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں ایک نئی چیز دیکھی ہے، میرے خیال میں وہ الحمدللہ اچھی ہوگی۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا اگر آپ زندہ رہو گے تو خود ہی دیکھ لو گے جا کے۔ تو انہوں نے کہا میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت کو دیکھا جو حلقہ بنائے بیٹھی تھی اور نماز کا انتظار کر رہی تھی، اور ہر حلقے میں ایک شخص نمایاں ہوتا ہے اور سب کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں۔ نمایاں شخص جو ان میں کھڑا ہے وہ 100 مرتبہ تکبیر کہو کہتا ہے تو وہ لوگ 100 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، مجھے اس بارے میں آپ کی رائے کا انتظار ہے یا آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے انہیں اس بات کا حکم کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی غلطیوں کو شمار کریں اور ان کی نیکیوں کے بارے میں ضمانت دیتے کہ وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر وہ جانے لگے اور ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے، یہاں تک کہ ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس آئے اور وہاں کھڑے ہوئے اور کہا یہ تم کیا کر رہے ہو جسے ہم دیکھ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں جس کے ذریعے ہم تکبیر و تحلیل، تسبیح و تحمید کا شمار کرتے ہیں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا فعدوا سیئاتکم فانا ضامن الا یضیع من حسناتکم شیء، اپنے گناہ گنو، بہتر ہے سے یہ جس نیا کام تم کر رہے ہو میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے نیکیاں تو ضائع نہیں ہوگی اس طرح کرنے سے۔ ویحکم یا امت محمد، فرماتے ہیں ویحکم یا امت محمد ما سرا حلقتکم، کہ اے امت محمدیہ تمہاری بربادی ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کتنے جلدی تم ہلاکت میں پڑ گئے ہو۔ حالانکہ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ کثیر تعداد میں متوافر مقدار میں تمہارے نبی کے صحابہ موجود ہیں۔ وہذہ ثیابہ لم تبلى، آپ کے کپڑے ہیں جو ابھی بوسیدہ بھی نہیں ہوئے۔ وآنیتہ لم تکسر، برتن بھی ابھی تک نہیں ٹوٹے۔ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں رجان ہے۔ انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد، یہاں تو تم ملت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر طریقے پر ہو، جو کہ ناممکن ہے۔ یہاں پھر تم لوگ او مفتتحو باب ضلالت، گمراہی کے دروازے کو کھولنے والے ہو، اور یہی بات ہے۔ قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ خیر کے سوا کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی خیر کے چاہنے والے اسے پا نہیں سکتے، کبھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وَإِمُ اللَّهِ مَا أَدْرِي لَعَلَّ أَكْثَرُهُمْ مِنْكُمْ، کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے قرآن پڑھیں گے ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، لگتا ہے کہ ان میں سے تم ہی لوگ ہوگے، یعنی اللہ کی قسم شاید ان میں سے اکثر تم ہی جیسوں میں سے ہو۔ پھر آپ جو ہے ان کے پاس سے ہٹ گئے، ثم تولا، آپ ان کے پاس سے چلے گئے انہیں چھوڑ کے۔ ثم تولا عنہم فقال عمرو بن سلمہ، عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعین رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنون یوم النحروان مع الخوارج۔ تو عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان ذکر کے حلقے بنانے والوں میں سے اکثر کو دیکھا کہ نہروان کے موقع پر خوارج کے ساتھ مل کر ہم پہ تیر جلا رہے تھے، ہم پر لعن طعن کر رہے تھے۔
ایک مرتبہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس جگہ سے حرام باندھو. آپ نے کہا میقات سے، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام باندھا تھا. اس شخص نے کہا اگر میں وہاں سے پہلے ہی حرام باندھ لوں. اس سے پہلے جو ہم نے روایت پڑھی تھی وہ سنن دارمی کے مقدمے وغیرہ میں موجود ہے. تو وہ شخص اس شخص نے کہا کہ اگر میں وہاں سے پہلے ہی حرام باندھ لوں تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے. اس نے کہا اس میں ناپسندیدگی کی کیا بات ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اصل میں تمہارے لیے فتنے کو پسند نہیں کرتا. اس نے کہا زیادہ سے زیادہ خیر حاصل کرنے میں کون سا فتنہ ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. سورۃ النور میں جو لوگ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو دردناک. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے تمہارے لیے کہ ایک ایسی فضیلت مخصوص کی جائے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناآشنا تھے. تو یہ ایک نمونہ ہے، ہمارے علماء کرام برابر بدعتیوں کی حرکتوں پر نکیر کرتے آئے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ علی ذالک. اہل بدعت کے رد کے سلسلے میں اہل سنہ والجماعہ کا منہج کیا ہے؟ ان کا منہج و طریقہ کتاب و سنت پر مبنی ہے. وہ بہت ہی مدلل اور مسکت طریقہ ہے. پہلے یعنی ایسے دلائل جو مخالف کو خاموش کر دیں، اس کو لگام دینے کے لیے کافی ہوں. ناقابل تردید دلائل سے ان کا رد کرتے ہیں. پہلے بدعتیوں کے شبہات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر ان کی بے بنیاد دلائل کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ توڑا جاتا ہے. انہیں بتایا جاتا ہے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا فرض ہے اور شرک و بدعت اور دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا حرام ہے. اس موضوع پہ بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں. عقائد کی کتابوں میں شیعہ، خوارج، جہمیہ، معتزلہ، اشاعرہ کا جواب دے دیا گیا ہے. جیسا کہ امام احمد نے جہمیہ کے خلاف ایک کتاب لکھی. امام احمد رحمہ اللہ نے، ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا ہے، جیسے عثمان بن سعید الدارمی، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور آپ کے شاگرد علامہ ابن القیم، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین وغیرہ. ان لوگوں نے صوفیہ، قبر پرستوں اور دیگر گمراہ فرقوں کے جواب دیے ہیں. بدعت کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان میں سے بعض قدیم کتابوں کا تذکرہ شیخ کرتے ہیں، جیسا کہ کتاب الاعتصام امام شاطبی رحمہ اللہ کی اور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی. اس میں بدعتیوں کے رد پہ بہت اچھی بحث کی گئی ہے. کتاب کا اچھا خاصا حصہ بدعتیوں کے رد پر ہی ہے. اس طرح کتاب انکار الحوادث والبدع ابن وضاح رحمہ اللہ کی، کتاب الحوادث والبدع امام طرطوسی رحمہ اللہ کی، کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث امام ابو شامہ دمشقی رحمہ اللہ کی. یہ کچھ قدیم کتابیں ہیں اور کچھ جو جدید کتابیں ہیں ان کا شیخ ذکر کرتے ہیں. کتاب الابداع فی مظاہر الابتداء شیخ علی محفوظ کی، کتاب السنن والمبتدعات المتعلقہ بالاذکار والصلوات شیخ محمد بن احمد اشعری الحوامدی کی، رسالۃ التحذیر من البدعہ ایک رسالہ بدعات سے ڈرانے اور خبردار کرنے کے لیے الشیخ علامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا. تو شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ آج بھی علماء کرام کی ایک بڑی جماعت بدعت کے قلاقمہ اور اس کے خاتمے کے لیے اور بدعتیوں کو راہ راست پہ لانے میں لگی ہوئی ہے. اور رسائل اور جرائد اور میگزینز، ریڈیو اور ذرائع ابلاغ میڈیا کے ذریعے، خطبہ جمعہ، سیمیناروں اور کانفرنسز کے ذریعے اس میدان میں کام کر رہے ہیں، جس کا مسلمانوں کو بیدار کرنے، بدعت کے ازالے اور بدعتیوں کو راہ راست پر لانے میں بڑا اثر ہے. پھر شیخ آج کی کچھ نئی یعنی موجودہ کچھ بدعات کے نمونے پیش کرتے ہیں، جیسا کہ میلاد شریف لوگ مناتے ہیں، اس کے جشن جلوس، اور اس مہینے میں جو ربیع الاول کا چل رہا ہے یہ حرکت وہ کرتے ہیں. اس طرح بعض آثار اور مقامات، فوت شدگان سے تبرک، عبادات اور تقرب کے بعد میں نئی نئی بدعات ایجاد کرنا. شیخ فرماتے ہیں چند وجوہات کی بنا پہ موجودہ زمانے عصر حاضر میں بدعتیں بہت ہی زیادہ فروغ پا گئی ہیں
ان وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ جہالت ہے، پھر قرن اول سے اس زمانے کی دوری ہے، پھر بدعت اور سنت کی مخالفت کی طرف دعوت دینے والے داعیان کی کثرت، مختلف وسائل ذرائع وہ خوب استعمال کرتے ہیں، پھر غیر مسلم اقوام و ملل کے عادات و اطوار اور شعائر اور روایات کی تقلید بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یعنی گھل مل گئے ہیں اور آسانی ہو گئی ایک دوسرے تک رسائی کی۔ تو سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جو بھی گزری روایت کہ تم ضرور بالضرور اپنے سے پہلوں کی اتباع اور پیروی کرو گے۔ تو پہلی بدعت جس کا شیخ ذکر کرتے ہیں وہ جشن عید میلاد النبی منانا ہے۔ جشن عید میلاد النبی منانا سراسر عیسائیوں کی، نصارہ کی تقلید ہے، کرسچنز کی، اس لیے کہ جو نصارہ ہیں وہ مسیح علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے۔ اس کا خود اقرار جو ہے ان کے اپنے مشہور جو ہے عالم دین ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں کہ یہ اسی نوعیت کی عید ہے جو بریلیوں کے یہ بڑے ہیں، جس طرح نصارہ کے ساتھ جس طرح کرسچن کرسمس مناتے ہیں، جس کے عام طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ویڈیو اور یہ بیانات موجود ہیں انٹرنیٹ پہ۔ تو شیخ فرماتے تھے فرماتے ہیں کہ یہ سراسر نصارہ کی تقلید ہے اور ان کا طریقے کی پیروی ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں۔ لیکن اکثر جاہل مسلمان اور گمراہ کن علماء ہر سال ماہ ربیع الاول کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جشن و جلوس کرنے لگتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس طرح کے جلسے مسجد ہی میں منعقد کرتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے گھروں میں یا اس کام کے لیے مخصوص کی گئی جگہوں پر بڑے اہتمام سے منعقد کرتے ہیں، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اور سب کچھ نصارہ کی تقلید اور نقل میں کیا جاتا ہے۔ نصارہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد کرسمس مناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح مسلمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد مناتے ہیں، اور میلاد کی ہر چیز میں ان کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ اس طرح کے جشن و جلوس میں بدعت و خرافات اور نصارہ کی تقلید ہونے کے علاوہ بھی ہزاروں طرح کے شرکی اعمال کیے جاتے ہیں اور منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ ایسے نعتیہ کلام پیش کیے جاتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعائیں مانگی جاتی ہیں، پکارا جاتا ہے، استغاثہ فریاد کی جاتی ہے۔ جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدح اور تعریف میں غلو کرنے سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا لا تطرونی کما طرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت۔ دیکھو میری تعریف میں غلو نہ کرنا، حد سے زیادہ نہ بڑھنا، مبالغہ آرائی نہ کرنا، جس طرح نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں غلو کیا۔ بے شک میں بندہ ہوں، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو۔ اور کبھی تو ایسی محافل میں مرد و زن، خواتین اور مرد حضرات کا اختلاط، فری مکسنگ ہوتی ہے، فساد اخلاق اور منشیات بھی عام ہوتی ہیں۔ لفظ الاطراء جو حدیث میں آیا ہے اس کے معنی ہے الغلو فی المدح، مدح و تعریف میں غلو کرنا، کسی کی مدح سرائی میں۔ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن و جلوس میں عموماً لوگ یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس محفل میں تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا کافی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہیں موجود، اور سب آخر میں کھڑے ہو جاتے ہیں حضور تشریف لائیں۔ کچھ عرصے پہلے یہاں چکوال پاکستان میں بھی اہل بدعت خرافیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ عید میلاد النبی پہ خود آپ آئے، نالین مبارک کے نوری نشان چھوڑ گئے، اور جس جھوٹ کا بھانڈا خود ان کے پڑوسیوں نے کھول دیا تھا، حالانکہ جاہل بدعقیدہ لوگوں کی بڑی تعداد اسے سچ سمجھ کر اب تک اس کی زیارت و تعظیم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں ان کا عقیدہ ہوتا ہے حضور بھی یہاں پر، جس کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی دوسری برائیاں یہ ہیں
کہ ان میں لوگ اجتماعی طور پہ نعت خوانی و ناشید نظم خوانی کرتے ہیں، طبلے وغیرہ بجائے جاتے ہیں، اور صوفیوں بدعتیوں کے اذکار اور اوراد ورد اوراد پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں مرد و زن کا اختلاط بھی ہوتا ہے، جس سے فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کا فواحش میں پڑنے کا پورا خطرہ رہتا ہے۔ اگر یہ محفلیں ان تمام برائیوں سے پاک بھی ہوں تو بھی لوگوں کا اس بات کے لیے جمع ہونا، اجتماعی طور پہ کھانا پینا، خوشی و مسرت کا اظہار کرنا ایک بدعت ہے اور دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا ہے، جبکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور آہستہ آہستہ اس طرح کے جلوسوں میں منکرات اور برائیوں کا در آنا یقینی بات ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ میلاد النبی منانا ایک بدعت ہے، اس لیے کہ کتاب و سنت، سلف صالحین اور خیر القرون میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ 4 صدی ہجری کی پیداوار ہے جو شیعہ فاطمیوں نے اسے ایجاد کیا۔ امام ابو حفص تاج الدین الفاقحانی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ مبارکیوں کی ایک جماعت مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہے کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد النبی مناتے ہیں کیا دین میں اس کی اصل ہے؟ چونکہ صاف طور پر مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے، اس لیے صفائی کے ساتھ میرا جواب ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اور نہ ہی ان علماء کرام سے یہ منقول ہے جو متقدمین کے آثار کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، بلکہ میرے نزدیک یہ ایک بدعت ہے جسے کچھ بیکار اور کاہل قسم کے لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اور کچھ کھانے پینے والے نفس پرستوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ ان کا رسالہ پڑھ سکتے ہیں، المورد فی عمل المولد۔ اسی سلسلے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آج کل جس طرح لوگ میلاد النبی مناتے ہیں، یا تو نصارہ کو دیکھا دیکھی مناتے ہیں اس لیے کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و تعظیم میں مناتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں مورخوں اور سیرت نگاروں کے مابین اختلاف ہیں۔ اس طرح کے میلاد ہمارے سلف صالحین نے کبھی نہیں منائی۔ اگر یہ خیر و بھلائی کی چیز ہوتی تو ہمارے سلف صالحین جو ہیں ضرور ایسا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے اور آپ سے محبت کرنے والے تھے۔ وہ تو آپ کے احکام کی پیروی اور ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے مر مٹتے تھے، وہ ہم سے زیادہ نیکی کے حریص تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ سے محبت و تعظیم کا ذریعہ وہ آپ کی پیروی اور اتباع کی سنتوں، آپ کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احیاء، اسے زندہ کرنا، دین اسلام کے فروغ اور دل و زبان اور ہاتھ سے جہاد کو ہی سمجھتے تھے۔ یہی طریقہ سابقین اولین، مہاجرین و انصار اور ان کے سچے پیروکاروں کا تھا۔ یہ مختصراً جو ہے نقل کیا شیخ نے اقتداء صراط المستقیم سے۔ اس بدعت کے رد میں متعدد کتب اور رسائل لکھے گئے ہیں، پہلے بھی اور موجودہ دور میں بھی۔ اصل میں میلاد النبی ایک بدعت ہونے کے علاوہ دوسرے اولیاء و صالحین کے یوم ولادت، برتھ ڈے، عرس جو لوگ مناتے ہیں، اس کے منانے کے راستے کو کھول دیتی ہے، جس سے شر و فساد کے بہت سے مختلف دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوسری بدعت کا ذکر کرتے ہیں شیخ، بعض جگہوں کی، مقامات کی آثار اور زندہ مردہ شخصیات سے تبرک حاصل کرنا۔ مخلوق سے برکت حاصل کرنا بھی ایک سنگین بدعت ہے جو آج کل بہت زوروں پر ہے۔ دراصل یہ بت پرستی کی ایک قسم ہے، یہ ایک ایسا جال ہے جس سے بہت سے مفاد پرست حضرات سیدھے سادے لوگوں کو پھانس کر اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ بت پرستی صنم ہو یا اوثان، جو صنم بت سے بھی زیادہ وسیع معنی رکھتا ہے، جیسے قبر کو بھی پوجا جا سکتا ہے، کسی بھی چیز کو اس سے بڑھ کر۔ تو جو لفظ تبرک کے معنی شیخ فرماتے ہیں طلب البرکہ، برکت کا طلبگار ہونا، اور برکت کا معنی ہے ثبوت الخیر فی الشیء وزیادتہ، کسی چیز میں خیر و بھلائی میں اضافے کی صلاحیت ہونا، اس سے ثابت ہونا کہ اس میں خیر ہے، اس کے مزید بڑھوتری بھی ہو۔ خیر و بھلائی کی طلب یا اس میں اضافے کی خواہش اسی ذات سے درست ہے جو اس کا مالک اور اس پر قادر ہو، اور وہ سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کون ہو سکتا ہے؟ وہی ذات بابرکت ہے جو برکت نازل فرماتی ہے اور اسے برقرار رکھتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جس طرح سورۃ الملک میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات کی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔
تو شیخ فرما رہے ہیں کہ جہاں تک مخلوق کی بات ہے وہ برکت عطا کرنے یا اس کو پیدا کرنے اور اس کو باقی و ثابت رکھنے پر قادر نہیں، لہذا مقامات، آثار اور زندہ و مردہ اشخاص سے برکت حاصل کرنا کسی حال میں جائز نہیں، کیونکہ وہ یہاں تو شرک ہوگا اگر کسی کا اعتقاد ہو کہ ان میں کوئی چیز از خود برکت عطا کرتی ہے، یا پھر وہ شرک کی جانب لے جانے کا ایک ذریعہ و وسیلہ ہوگا اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ کسی کی زیارت سے یا کسی کو چھو لینے سے یا کسی کو ہاتھ لگانے دینے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا حصول ہوگا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک جسے کہتے ہیں، یا آپ کا لعاب مبارک اور جسم اثر سے الگ ہونے والی دیگر چیزوں سے جو برکت حاصل کرتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ ہی خاص تھا، کیونکہ آپ کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے حجرہ مبارک، روضہ اطہر وغیرہ جیسی چیزوں سے کبھی بھی برکت حاصل نہیں کی، اور کبھی بھی کسی نے برکت و خیر کی نیت سے ان جگہوں کا قصد اور ارادہ نہیں کیا۔ کیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی یہاں آپ تشریف رکھتے تھے، لہذا اولیاء و بزرگوں کی جگہوں سے برکت حاصل کرنا تو بدرجہ اولا ناجائز ہوگا، جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں آثار سے برکت حاصل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ کسی صحابی نے برکت حاصل کی، کسی صحابی کے بارے میں ثابت نہیں کہ اس نے غار حرا جا کر نماز پڑھی ہو یا دعا مانگی ہو، اور نہ ہی کوہ طور پر گئے ہوں جہاں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا تاکہ وہاں نماز ادا کریں، اور نہ ہی ان کے علاوہ دیگر ان مقامات اور پہاڑوں پر گئے ہوں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ انبیاء کرام کے نشانات ہیں، اور نہ ہی کسی نبی کی قبر پہ بنے ہوئے مزار وغیرہ پر گئے ہوں۔ اسی طرح مسجد نبوی کی وہ جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز ادا فرماتے تھے، اس کے متعلق ہمارے اسلاف میں سے کسی کے بارے میں ثابت نہیں کہ انہوں نے اسے چھوا ہو، اس کو بوسہ دیا ہو، اور مکہ مکرمہ میں جہاں آپ نماز ادا فرماتے تھے وہاں کے بارے میں بھی ایسا کچھ کیا ہو۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جب اس جگہ کو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہوں، جہاں آپ نے نماز ادا کی ہو، شریعت نے اپنی امت کے لیے بابرکت نہیں قرار دیا کہ اسے چھوا جائے، اس سے برکت حاصل کی جائے، اس کا بوسہ دیا جائے، تو پھر کسی غیر کے سلسلے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نے یہاں نماز پڑھی تھی یا جناب نے یہاں قیلولہ فرمایا تھا وغیرہ۔ لہذا ان جگہوں کو بوسہ دینا باعث برکت ہے۔ تمام علماء دین اور امت کے صالح افراد کو یہ بات ایک دینی اٹل حقیقت کے بطور معلوم ہے کہ اس طرح کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ بھی لیا گیا ہے کتاب اقتضاء الصراط المستقیم سے۔ تیسری جو مثال شیخ بیان کرتے ہیں وہ ہے عبادات اور تقرب اللہ کی بابت بدعات، اس کے تعلق سے عصر حاضر میں عبادات سے متعلق لوگوں کی جو بدعتیں ایجاد کی ہیں وہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، جبکہ عبادات تمام کی تمام توقیفی یعنی وحی الہی کے تابع ہیں، کتاب و سنت سے ثابت ہونے چاہیے۔ اس میں حذف اور اضافے اور رد و بدل کے بارے میں غور و فکر کی کوئی گنجائش نہیں، کسی قوی دلیل کے ذریعے ہی اس سلسلے میں کچھ کہا جا سکتا ہے، بلا دلیل کچھ کرنا ہی بدعت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو پہلے کئی مرتبہ گزرا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہ ہو تو عمل مردود ہے۔ موجودہ غیر شرعی عبادتوں کی چند جھلکیاں شیخ ذکر کرتے ہیں، مثلا نماز کی نیت کو بآواز بلند پڑھنا، مثلا یہ کہے اور اپنی زبان میں کہ میں فلاں نماز اللہ تعالیٰ کی خاطر پڑھنے کی نیت کرتا ہوں وغیرہ، یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے سورۃ الحجرات میں، قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، ان سے کہو کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی بتا رہے ہو، اس کی تعلیم دے رہے ہو، سکھلا رہے ہو کہ یہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف ہے، جانتا ہے، علم ہے اسے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اس لیے زبان سے اس نیت بتانے جتلانے کی حاجت نہیں ہے۔ نیت کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، اور نیت کرنا سراسر قلبی دل کا عمل ہے، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، زبان سے تو اقرار اور کلام کیا جاتا ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی ذکر، ایک بدعت نماز کے بعد
اجتماعی ذکر و اذکار ہے، جبکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص سنت سے ثابت شدہ اذکار انفرادی طور پہ اپنے طور پہ کرے۔ فاتحہ خوانی بھی ایک بدعت ہے، یعنی مختلف مواقع پر فاتحہ پڑھنے کی دعوت، خاص طور پہ فوت شدگان کے لیے، مردوں کے لیے، اور دعا کے بعد۔ ماتم اور مجالس عزا کا اہتمام کرنا، اسی طرح محفل ماتم کا اہتمام کرنا، اور جو ہے حلوہ کھچڑا پکانا، قاری لوگوں کو اجرت پہ بلانا وغیرہ، ختم شریف، قرآن خوانی وغیرہ، یہ سب کچھ یہ سمجھ کے کہ اس سے مردے کی تعزیت عزاداری ہوتی ہے یا اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ سب وہ بدعتیں ہیں جن کی کوئی بنیاد شریعت و سنت میں نہیں ہے، اور علماء سو کے ایجاد کردہ ایسے طوق ہیں اور بوجھ ہیں جو لوگوں پر لاد دیے گئے ہیں، جن کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ اسی طرح تاریخی ایام میں جشن و جلوس کا اہتمام کرنا، جیسے شب معراج ہے، ہجرت نبوی ہے، یا دوسرے تاریخی ایام میں کسی طرح کے جشن و جلوس کا اہتمام کرنا بدعت ہے، شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ماہ رجب کی بدعت، اس میں وہ عمل بھی داخل ہے جو ماہ رجب میں کیا جاتا ہے، مثلا رجب میں نفل نماز اور نفل روزوں کا خاص اہتمام کرنا، رجب کے کنڈے وغیرہ ہمارے علاقوں میں، کیونکہ ماہ رجب کی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کوئی خاص فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے، نہ عمرے کے اعتبار سے اور نہ ہی نماز روزہ اور نذر و قربانی کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور مناسبت سے۔ نصف شعبان 15 شعبان کی رات کو نماز اور دن کو روزے کے لیے مخصوص کرنا، جسے شب برات جسے کہا جاتا ہے ہمارے یہاں، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں، اور اسی طرح شعبان کے جو حلوے بھی لوگ پکاتے ہیں ثابت نہیں۔ اور صوفیہ کے ذکر و اذکار، ان کی تمام قسمیں سب کی سب بدعات اور خود ساختہ اذکار ہیں، کیونکہ شریعت کے ذکر و اذکار اور اس کے طریقہ، اس کی کیفیت، حیت اور اوقات کے مخالف ہیں۔ اس طرح قبروں کو پختہ کرنا اور ان پر مزار اور مساجد کی تعمیر، قبروں کو پختہ بنانا، ان پر تعمیر کرنا، انہیں مسجد بنا لینا، ان سے برکت کے لیے ان کی زیارت کرنا، مردوں کے وسیلے سے اللہ تعالی کی قربت حاصل کرنا، ان کے علاوہ دیگر شرکی اعمال، عورتوں کا قبرستان جانا وغیرہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں، قبروں کو مسجد بنانے اور ان پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ آخر میں شیخ فرماتے ہیں کہ جتنی، یعنی ہم یہی کہیں گے کہ بدعت کفر کی پیغام رساں ہے، اس کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، یہ دین میں وہ اضافہ ہے جسے نہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بدعت گناہ کبیرہ سے بھی بدتر ہیں، اور بدعت سے شیطان اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کہ گناہ کبیرہ سے خوش نہیں ہوتا، کیونکہ گنہگار گناہ کے ارتکاب کے بعد کبھی نہ کبھی توبہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اسے بہرحال گناہ تو تصور کرتا ہے، جبکہ ایک بدعتی بدعت کا مرتکب ہوتے وقت سمجھتا ہے کہ دین میں سے، پھر اس سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لہذا اسے توبہ کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ بدعت کے حیا سے سنت مٹتی ہے، اور بدعتی کے نزدیک سنت اور اہل سنت ناپسندیدہ چیز بن جاتے ہیں۔ بدعت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، اس کے غضب کو دعوت دیتی ہیں، دل میں فساد، ٹیڑھپن اور گمراہی کا باعث بنتی ہیں۔ بدعتیوں سے ہمارا کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بدعتی سے میل ملاپ، راہ و رسم پیدا کرنا، ان سے گل مل کر رہنا حرام ہے۔ صرف انہیں راہ راست پہ لانے اور نصیحت و بدعت کا انکار کرنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان سے گل مل کر رہنے سے برا اثر پڑتا ہے۔ بدعت کی متعدی بیماری دوسروں تک پہنچ جاتی ہے، لہذا ان سے خود بھی بچنا چاہیے اور لوگوں کو بھی ان سے اور ان کی برائیوں سے خبردار کرنا چاہیے۔ ایسا اس وقت کیا جائے گا جب ان پر گرفت و پکڑ کی طاقت نہ ہو، ورنہ ان کی گرفت پر قدرت و طاقت کی شکل میں علماء اسلام اور عمراء حکومت پر واجب ہے کہ بدعت کو پھلنے پھولنے سے سختی کے ساتھ روکیں اور بدعتیوں پر پابندی لگا دیں، ان کو برائی سے باز رکھیں، اس لیے کہ اسلام کے لیے وہ زبردست خطرہ ہیں۔ اس موقع پر یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ کافر حکومتیں
اپنے یہاں بدعتیوں کی بڑی ہمت افزائی کرتی ہیں، حوصلہ افزائی کرتی ہیں، انہیں پروموٹ کرتی ہیں، انہیں سپورٹ کرتی ہیں، بدعت کو پھلنے پھولنے کا پورا موقع دیتی ہیں، مختلف طریقوں سے ان کی مدد کرتی ہیں، کیونکہ اس سے اسلام کا خاتمہ ہوتا ہے اور اس کی صورت بگڑتی ہے، اور وہ یہی چاہتے ہیں۔ تو آخر میں شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے دین کی مدد فرمائے، اپنے کلمے کو بلند فرمائے، اپنے دشمنوں کو ذلیل فرمائے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اولاد اور صحابہ کرام پر۔ اس کے ساتھ یہ درس ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سنتوں پر عمل کرنے اور بدعت اور بدعتیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔